بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہ تیسری ویڈیو ہے ذکر جلالی اور ذکر جمالی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جس میں میں نے پہلے آپ کو ذکر جلالی اور ذکر جمالی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو میں اس میں ہم نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ یہ کون سے اللہ کے نام ہیں جو ذکر جلالی ہیں اور کون سی ایسی صفات اور اللہ کے اسما ہیں جو ذکر جمالی ہیں، جلالی اور جمالی۔ یہ پورا ایک سلسلہ تھا، الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا، اچھے کمنٹس آئے، لوگوں نے سمجھا۔ اب اس کے یہ تقریباً پورا ہو گیا ہے پارٹ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز رہتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں۔ وہ یہ چیز رہتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ذکر جلالی اپنی شیخ کی مرضی سے یا ان کی اجازت سے یا مرشد کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی مرشد کوئی آپ کو اسم دیتا ہے، پھر اجازت دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ احتیاط آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ذکر جلالی اس سے جلال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر، اس کو گرم ذکر کہا جاتا ہے، اس سے جسم بھی گرم ہوتا ہے، ساتھ آپ کے آس پاس کی انرجی بھی بڑی گرم ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جلال ہوتا ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی اس وقت کوئی پانی پی لے یا ایسا کچھ عمل کر لے تو اس سے نفس جسمانی طور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت ایسے مجھے لوگ بھی ملے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر جلالی سے نفسیاتی مسئلے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے سارا انٹروڈکٹری آپ کو بتا دیا۔ اب ایک اور چیز ہے جس پہ روشنی دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے جسے پرہیز جلالی پرہیز جمالی کہا جاتا ہے، ترک جمالی ترک جلالی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیں بزرگان دین بتاتے ہیں جب بھی آپ کوئی چلہ مراقبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا شیخ، آپ کا مرشد کوئی آپ کو وظیفہ کوئی بتاتا ہے یا چلہ دیتا ہے کہ آپ یہ 40 دن کرو، ایک ٹائم پیریڈ پہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط بتائے جاتے ہیں، پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ تو وہ پرہیز احتیاط جمالی کے الگ ہیں اور ذکر یا وظیفہ جلالی کے الگ سے ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے سادھو، ہندوازم میں بھی چلہ ہوتا ہے اور کرسچینٹی میں بھی ہوتا ہے، یہودیت میں بھی، اور مذہب میں یہ چلہ، یہ اس قسم کے جادو، سرفلی عمل، یہ سب میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سادھو جو لوگ ہوتے ہیں، مونک جسے کہتے ہیں، ان کو ان کے گرو نہ صرف کچھ چلہ بتاتے ہیں بلکہ ان کو کھانے پینے میں بھی احتیاط بتاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ احتیاط ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے بزرگان دین نے بھی احتیاط بتائے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کے میری مسجدوں میں نہ آیا کرو، کیونکہ اس سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو ایسی چیزیں، خبیث چیزیں جس سے تھوڑی کراہٹ محسوس ہو، ان سے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب چیزیں کھانے کو کہا ہے۔ تو جب یہ چلہ کیا جاتا ہے خاص طور پہ جلالی کا، تو اس کی ایک یہ میں بتاؤں کہ ان کی کھانے پینے میں ایک احتیاط ہوتا ہے۔ تو وہ ترک جلالی پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد جمالی بتاؤں گا۔ ترک جلالی یا اس کو ہم کہیں پرہیز جلالی، جب وظیفہ جلالی آپ کو دیا جاتا ہے تو کن چیزوں کا پرہیز کیا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ گوشت کسی بھی قسم کا نہیں کھانا، نہ مچھلی کا شکار، نہ کوئی گوشت شکار کر کے کھانا ہے۔ بہرحال گوشت آپ کو نہیں کھانا۔ اب جب گوشت نہیں کھانا، اس کا مطلب یہ ہوا ایسی کوئی بھی درندے کے طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو کاٹ کے مار کے اور جیسے شکار کر کے کھانا، ان سب چیزوں سے منع کیا ہوا ہے۔ ساتھ لہسن
پیاز، ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے۔ اور ترک جمالی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جانور ہیں ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ منع ہے، جیسے دودھ، دہی، دودھ سے جو چیزیں بنتی ہیں، دہی، کریم، مکھن، گھی، یہ چیزیں، اور شہد، کیونکہ یہ بھی جانور سے نکلتی ہے، شہد، انڈا، یہ ساری چیزیں پھر ترک جمالی میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں آپ کو کھانا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اور چمڑے کے جو بھی برتن ہیں جن میں کھانا پروسا جاتا ہے وہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ گلاس ایسے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا برتن ہو گیا یا چمڑے سے بنی ہوئی، لیکن آپ چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں پہن ضرور سکتے ہیں لیکن کھانا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ترک جمالی۔ اور ترک جلالی میں نے جیسے کہا کہ گوشت آپ کو کسی بھی جانور کا نہیں کھانا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ایکسٹریم میں جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل میں یہ ترک کرنا کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہی نفس کے خلاف جانا، کیونکہ نفس کو یہ چیزیں پسند ہیں شروع سے ہی۔ اگر کوئی گوشت کھاتا آئے گا تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے گوشت اچھا لگے گا۔ جو چیز انسان بچپن سے ہی کھاتا رہتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، وہ اس کو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ یا جو بزرگان دین جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ایسی کام کریں جو نفس کے خلاف ہو۔ اصل میں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں، وہ ساری پریکٹس کرائی جاتی ہیں جو نفس کے خلاف ہوتی ہیں۔ جیسے ایک پرہیز باللذات ہے۔ اب پرہیز باللذات کا مطلب ہے جن چیزوں سے آپ کو لذت مل رہی ہے وہ ختم کریں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ مباشرت بھی ختم، کیونکہ وہ بھی لذت ہے۔ اور جو پرہیز بن لذات ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ سوکھی روٹی بھی کھا رہے ہیں ساگ کے ساتھ، اور آپ کو ساگ کے ساتھ کیونکہ بھوک لگتی ہے تو پھر سوکھی روٹی ہو، ساگ ہو، بھنڈی ہو، یہ بڑے مزے سے انسان کھاتا ہے، تو پھر وہ جب ان کو لقمہ لینے سے اگر منہ میں ٹیسٹ آتی ہے تو وہ نمک ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نمک بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ نمک کا کام ہے ٹیسٹ۔ نمک اور چینی یہ دونوں چیزیں ٹیسٹ کو، جو ہمارے ٹیسٹ بڈس ہیں زبان میں، ان کو یہ لذت دیتی ہیں، تو پھر وہ چینی اور نمک کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس طریقے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں کوئی لذت نہیں ہوتی، یہ انتہا ہوتی ہے۔ یہ بھی حصہ ہے چلوں کا، جب چلے کاٹتے ہیں لوگ تو پھر اپنے نفس کو کنٹرول، ایکچوئل مسئلہ ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ تو ترک جلالی ہو یا ترک جمالی ہو یا ترک باللذات ہو، یہ ساری چیزیں اصل میں گھوم پھر کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا ذکر اذکار کرتے ہیں، چاہے وہ جمالی ہو چاہے وہ جلالی ہو، آپ کو جب شیخ کہتا ہے کہ آپ یہ ان چیزوں کا پرہیز کریں، جیسے میں نے بتایا گوشت یا گوشت سے بنی ہوئی چیزیں یا جانوروں سے نکلی ہوئی چیزیں سے پرہیز کریں، تو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پرہیز کریں، جو آپ کے سینسز ہیں ان پہ بھی، زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے آپ کو، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گلا نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، یہ ہے زبان پہ کنٹرول، یہ ہے پرہیز زبان کا۔ پھر کان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، غلط چیزیں سننی نہیں ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کی آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ کے ناک پہ بھی آپ کی کنٹرول ہو کہ خواہ گندی چیزوں کو نہ سونگیں۔ اس طرح آپ کے ہاتھ جو ٹچ ہیں وہ بھی ان چیزوں سے نہ ہو، غلط چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے، یا آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ کے ذہن سے کوئی آپ ایسی کوئی پلاننگ نہیں کریں کہ آپ کے کسی آپ کے بھائی، کسی آپ کے دوست یا رشتہ دار یا دشمن کو کوئی چوٹ پہنچے۔ تو یہ بھی اصل اس کو بھی پرہیز کہا جاتا ہے، ترک کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف کم دیکھتے ہیں اور کھانے پینے میں کہتے ہیں نہیں ہم چلا کر رہے ہیں، ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ بھائی آپ گوشت بھلی کھاؤ، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی کا کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ تو سور کا گوشت کھا رہا ہے، بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ آپ ایک طرف گوشت کھانے سے پرہیز کر رہے ہو، انڈا نہیں کھا رہے، مچھلی نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے، پیاز اور لہسن بھی نہیں کھا رہے ہیں، لیکن اسی جگہ پہ آپ
لوگوں سے جھوٹ بھی بول رہے ہو، وعدہ بھی خلاف کر رہے ہو، اور کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو، راہیں کسی کے لیے ہموار کرنا، آسانی پیدا کرنا یہ نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے راستوں میں آبسٹیکل ڈال رہے ہو، یہ ساری چیزیں کر رہے ہو اور کہتے ہو ہم چلا کر رہے ہیں. نہیں، چلا کرنے کا مقصد، اگر آپ اپنی جسمانی طہارت کر رہے ہو تو روح کی بھی تو طہارت ہوتی ہے نا. آپ کو روح کو بھی پاک کرنا پڑے گا، اور روح کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اور نفس پہ کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھی چیزیں غلط ہیں ان کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. اپنے جو بھی سینسز ہیں، 6 سینسز ہیں، ان سارے سینسز کو غلط چیزوں سے پاک کریں، ان کو بھی پرہیز کی طرف لائیں. اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی ذہن کو، اپنے پورے جسم کو غلط کام کرنے سے روکیں. آپ کا روح بھی پاک ہوگا. اسی طرح آپ کے جو نفس ہیں اس پہ بھی آپ کا کنٹرول آئے گا، اور آپ کی جو پاور ہے، جو مراقبے کی پاور ہے، جس وظائف کی وجہ سے آپ یہ ترک کر رہے ہو، آپ یہ چھوڑ رہے ہو چیزیں، ان میں بھی ایک ڈیوائن پاور آئے گا، ایک ایسا آفاقی طاقت اس میں ملے گی، اور اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ جلدی آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ میں ایک عجیب قسم کی انرجی آئے گی، طاقت آئے گی. اور آپ اگر کچھ لوگوں کے کہیں گے کچھ بھی، اور جب لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے زبان سے نکلنے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ولی اللہ یا اللہ کے جو دوست ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہے، اور ان کے زبان پر آنے سے پہلے چٹکیوں میں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں دعائیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہی مشق ہوتی ہیں، یہی کام ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، آپ کا دنیا میں آپ کی عزت بھی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں یہ جو سلسلہ میں نے 3 ویڈیوز میں چلایا تھا، یہ سلسلہ پہلے جمالی ذکر کیا ہے، پھر اسما کون سے ہیں، اور اس میں ترک جمالی اور ترک جلالی کیا ہے، یہ تقریباً تینوں ویڈیو میں نے کور کر لیا، کوشش کی، اور اللہ کے حکم سے یہ ذہن میں آیا کہ اس بات پہ بھی ڈسکس کرنی چاہیے تو میں نے کی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کاپی پین اگر آپ لو، رجسٹر لے لو، اور میرے چینل پہ جو بھی میں نے ڈسکس کی ہیں چیزیں، آپ ان کو لکھتے جائیں، اپنے پاس رکھتے جائیں، اور ان چیزوں کو سمجھتے جائیں. آپ یقین کریں 1 سال میں آپ روحانیت کے تقریباً جو ٹاپک ہیں وہ بھی کور کر لیں گے، اور ساتھ میں آپ کو اس پہ پیرامل کیسے عمل درآمد کرنا ہے، اس کو فالو کیسے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہونا ہے، اس کا بھی پریکٹس آپ کو ہو جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.